بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویاں، جو قرآن کی آیات اور احادیث جس کا تمہارے گھر میں چرچا رہتا ہے، تم اس کو یاد رکھو۔ یقیناً اللہ تعالی بڑے باریک بین اور خبردار ہے۔ بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین، یہ آیت نمبر 34 سورہ احزاب کی، اس میں ایک حکم ازواج مطہرات کو مزید دیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے وحی جو اترا کرتی تھی وہ ازواج مطہرات کے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں اترا کرتی تھی۔ اگر آپ گھر میں رہے اور آپ ازواج مطہرات کو گھروں میں احادیث کی تعلیمی دیا کرتے تھے، تو یہ سارا علمی خزانہ جو ازواج مطہرات کے گھروں میں اور مقدس ترین مکانات میں چلتا رہتا ہے، جس کا چرچا ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی ازواج مطہرات سے فرما رہے اس کو تم یاد رکھا کرو۔ جو تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، چاہے قرآن کی آیت ہو یا نبی کی احادیث ہو، اس کو یاد رکھو۔ یاد کیسا رکھیں گے؟ آپس میں اس کا مذاکرہ کرو گھر میں۔ ایک یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، گھر کے اندر قرآن و حدیث کا مذاکرہ جیسے ہوتا ہے کہ گھروں میں اعمال کا مذاکرہ، قرآن کا مذاکرہ اور دیگر اور احکامات کا مذاکرہ یاد رکھنے کے لیے۔ اب یہ یاد کیوں رکھنا ہے؟ یاد اس وجہ سے رکھنا ہے، دو وجہ بنی اس کی۔ ایک تو زندگی میں عمل کے لیے اور دوسرا دعوت کے لیے، کیونکہ یاد ہوگا تو ہی عمل کریں گے آپ، اور یاد ہوگا تو ہی دعوت دے سکیں گے۔ تو یہ باتیں ازواج مطہرات سے قرآن کہہ رہا ہے۔
اور ان کے واسطے سے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے آپ کے سامنے جو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے اس کو یاد رکھو. اب یاد رکھنے کا طریقہ اس کو مذاکرات میں لایا کرو, گھر کے اندر اس کو سنایا کرو تاکہ عمل بھی کر سکو اور دعوت بھی دے سکو. اس لیے ان مذاکرات کو کرنا ہے. اور ازواج مطہرات نے اس کا حق ادا کیا. نبی کی احادیث اور قرآن کی آیات میں جب بھی صحابہ کے مابین نبی کے بعد کوئی اختلاف ہوتا تھا کہ بھئی اس حدیث کا کیا مطلب ہے, تو صحابہ اس کو ازواج مطہرات کے گھرانوں سے حل کیا کرتے تھے. چلو نبی کی بیویوں کے پاس پردے میں ماؤں سے پوچھیں گے اس حدیث کا کیا مطلب ہے. یادداشت کی, امانت کی, اس کا صحیح حق ادا کیا. جیسے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر کا اختلاف ہو گیا اس بارے میں, قربانی کے گوشت کے بارے میں. ان میں سے کہہ رہے تھے کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھو, اور دوسرے صاحب کہہ رہے کہ نہیں 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں. اب حدیث میں تو ایسا آ رہا کہ 3 دن سے زیادہ مت رکھو, اور حضرت عبداللہ ابو سعید خدری فرما رہے کہ نہیں 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں قربانی کا گوشت اپنے گھر کے اندر. اب تھوڑا سا اختلاف ہو گیا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے. تو روایت میں آتا دونوں گئے امی جان سیدہ عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں جا کر پردے میں بات رکھی تو امی جان نے مسئلہ حل کر دیا, کہا کہ حدیث بالکل صحیح ہے, قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے. دراصل شروع میں ایسا تھا, گوشت کی تنگی تھی, مال کی فراوانی نہیں تھی, کچھ لوگ پورا ہی اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے, غریب اس سے محروم رہ جایا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں حکم دیا تھا کہ گوشت تمہارا جو قربانی کا ہے اس کو دوسرے کو بھی دینا, صرف اپنے گھروں میں نہ رکھنا. لیکن اب فراوانی ہو گئی, اگر کوئی 3 دن سے زیادہ بھی رکھے تو اس کی اجازت ہے. اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. گرچہ افضل وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. تو یہ مسئلہ حل کیا. ایک مسئلے میں اختلاف ہوا, جمعہ کا غسل سنت ہے کہ واجب ہے. کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب اور حق علی المسلم ان یغتسل یوم الجمعہ, واجب ہے مسلمان پر کہ جمعہ کے دن غسل کرے. حدیث ہے. اب صحابہ کی جماعت کی رائے یہ تھی کہ غسل واجب ہے, اور ایک جماعت کہہ رہی کہ نہیں واجب نہیں ہے, سنت ہے. اب حدیث میں واجب کا لفظ ہے, حدیث تو کہہ رہی کہ واجب ہے. اب یہ اختلاف ہو گیا, کون حل کرے گا؟ چلو امی جان کے پاس. صحابہ کی جماعت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی, کہا کہ حدیث کہہ رہی کہ واجب ہے غسل, لیکن کچھ ایک جماعت کی رائے ہے کہ غسل واجب نہیں ہے, سنت ہے. تو امی جان نے کہا دراصل حدیث تو صحیح ہے, لیکن یہ حدیث اب منسوخ ہو گئی. شروع میں ایسا تھا, صحابہ کرام مزدور تھے, کسان تھے, اپنے کھیت میں کام کیا کرتے تھے, اور کپڑے تیری کاٹ کے جیسے ٹاٹ کے ہوا کرتے تھے, جس میں پسینے کی بدبو بہت زیادہ آتی. پھر ہوا یہ کرتا تھا, مسجد نبوی کوئی عالیشان نہیں تھی, چھپر تھا, کھجور کی شاخیں ڈالی ہوئی تھی, نہ اونچی تھی اور نہ زیادہ وسیع تھی. اب ظاہر ہے ایک دم سے سارا مجمع کھیت سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائے گا تو مسجد کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے پسینے کی بدبو آ سکتی ہے.
تو اس زمانے میں حضرت نے کہا تھا کہ غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن امی جان فرماتی کہ بعد میں یہ دور چلا گیا، لوگ گویا کہ فراوانی میں آ گئے، مستور نہیں رہے، اور مسجد نبوی تھوڑی سی وسیع ہو گئی، تو اب وہ واجب کا حکم ختم ہو گیا، اب غسل کرنا سنت ہے. سمجھائی بات؟ تو دیکھیے یہ اس کا فائدہ ہے، وہ وہی جو نبی کی احادیث سنا کرتی تھی، اس کو یاد رکھا کرتی تھی، تاکہ بعد والوں کے لیے پیچیدہ مسائل کو سلجھا سکے. ایک مسئلہ پیش آیا، حدیث کا خلاصہ ہے، مرنے کے بعد اگر کوئی مردے پر روتا ہے تو رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. اگر کوئی مرنے کے بعد مردے پر روتا ہے تو رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، ایسا حدیث میں آتا ہے. اب اس میں بعض صحابہ کہہ رہے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قرآن تو کہہ رہا جس کا نیک عمل اسی کو فائدہ، جس کا گناہ اسی کو سزا. تو پھر رو رہا دوسرا اور گناہ کس کو ہو رہا؟ مردے کو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. کیا مطلب پھر حدیث کا؟ امی جان کے پاس آئے، کہا کہ امی جان یہ مسئلہ ہے، کیا مطلب ہے کہ اگر کہ مرنے کے بعد مردے پر روئیں تو رونے کی وجہ سے واقعیتاً اس کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ امی جان نے چٹکی میں حل کر دیا، کہا کہ اس حدیث کا مطلب عام نہیں ہے، بلکہ اس میں مرنے والے سے وہ مرنے والا مراد ہے جو مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد 3 دنوں تک مجھ پر کنٹینیو رونا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو بڑا آدمی تھا. جو رونے کی وصیت کر کے گیا اس کو دوسروں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوگا، اور جو رونے کی وصیت نہ کرے تو وہ جو رو رہا اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے. اگر وہ گریبان پھاڑ رہا اور شکوہ شکایت کر رہا تو وہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، اور کوئی غم کے اظہار کے لیے رو رہا تو اس کی اجازت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رو سکتے ہیں، لیکن ایسا رونا نہ ہو کہ جس میں شکایت ہو، گریبان کا پھاڑنا ہو، چوڑیاں کا پھوڑنا ہو، نیکلیس کا توڑنا ہو، ایسا رونا نہ ہو. یہ جاہلیت میں ایسا رویا جاتا تھا، بلکہ جاہلیت کے اندر رونے والیاں کرائے سے ملا کرتی تھی، رینٹ پر ملا کرتی تھی، اور یہ آدمی کہتا تھا بھائی 1 مہینے تک میرے بات روتے رہنا، وہ ایگریمنٹ کر کے جاتا تھا. اور رونا بہت زور زور سے، ایسا نہیں آؤں سب کو معلوم پڑے کہ ماں اس کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا آدمی تھا وہ، غم ختم ہی نہیں ہو رہا لوگوں کا. تو ایسا یہ رواج تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں چند مثالیں دے رہا آپ کو کہ کیسے ازواج مطہرات نے نبی کی امانت جو اپنے سینے میں لی اور پھر امت تک صحیح طریقے سے پہنچایا ہے. امت کے مسائل جو الجھے ہوئے تھے اسے سلجھایا ہے، اسے نپٹایا ہے. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دیا تھا. پھر آگے فرما رہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ باخبر ہے اور بڑے باریک بھی ہیں. کون صحیح بات سن کر صحیح پہنچاتا ہے، کون خیانت کرتا ہے، کون نہیں پہنچاتا ہے، کون عمل نہیں کرتا ہے، اس سارے سے اللہ کیا ہے؟ باخبر ہے. اور ایسا کہہ سکتے یہ حکم اپنے لیے بھی ہے. ہم جو بھی بات دین کی سنیں اچھی طرح سنیں، مذاکرات میں لائیں، زندگی میں عمل میں لائیں اور دعوت میں لائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ساری باتیں جو آتی ہیں آپ کے سامنے عمل کے لیے آتی ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں آتی ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، آیت نمبر 35 ہے سورہ احزاب کی، جس میں آپ نے سنا مسلمین مرد کا بھی تذکرہ ہے، عورت کا بھی تذکرہ ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ ملا اللہ نے. دراصل ہوا تھا ایسا،
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو مردوں سے ہی مخاطب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم ان کنتم یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. سارے یہ سیگے جو ہیں آمنو 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 یہ مردوں کے لیے آتے ہیں، لیکن مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مراد ہوا کرتی ہیں. تو اللہ نے یہ بڑا ایک راز نقطہ اس میں کہ عورتوں کو جو حکم دیا گیا اس کو مردوں کے تابع بنا کر دیا گیا، ڈائریکٹ نہیں دیا، تاکہ وہ بھی ان سے چھپا ہوا رہے. جیسے وہ چھپی ہوئی ہیں، ان کا نام چھپا ہوا ہے، ان کو کوئی حکم دے آپ تو وہ بھی چھپا ہوا رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں ہر جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو نہیں لائے، صرف مردوں کو بول دیے، ساتھ میں عورتیں آ جاتی اس میں. تو یہ بات یہ کہ ازواج مطہرات کے پاس عورتیں گئی تھی کہ ایسا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ جب نماز کا کہتے تو مردوں کے ساتھ ہم کو بھی کہنا چاہیے، زکوٰۃ کا کہتے تو مردوں کے ساتھ ہم کو بھی کہنا چاہیے، حج کا کہہ رہے تو ان کے ساتھ ہمیں بھی کہنا چاہیے، روزے کا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی کہنا چاہیے. پھر یہ ازواج مطہرات یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے پاس گئی اور کہا کہ عورتیں ایسا کہہ رہی، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں مخاطب کر کے پکارتا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے یہاں ہمارا عمل قبول نہیں، یا اللہ ہمارے عمل کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ ایسا تو نہیں کہ مردوں کو زیادہ اللہ لائک کر رہا اور عورتوں کو انلائک کر رہا؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا. تو اس طرح کہا عورتوں نے اور بجا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش پر کہ تم یہ چاہتی ہو کہ مردوں کے ساتھ تمہارا بھی تذکرہ ہو، تو اللہ نے اس آیت کو اتارا ہے. اس میں ہر ایک آیت مرد کے لیے، دوسرا عورت کے لیے، ایک کلمہ مرد کے لیے، دوسرا کلمہ عورتوں کے لیے. جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو ہر ایک کے ساتھ عورت کا بھی تذکرہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان تمام مرد عورت کے لیے جنت میں اجر عظیم ہوگا اور قیامت کے دن مغفرت کا سامان ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو صفات ہیں قرآن میں، ان صفات سے ایمان مکمل ہوتا ہے. جو اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صفات ہے. ہر صفت میں ایک عنوان، ایک مضمون ہے اور ایک نصیحت ہے. میں مختصر اس کی تشریح کرتا ہوں ایک ایک لفظ کی. جیسے پہلا لفظ ہے ان المسلمین والمسلمات، ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں.
مسلمان کہتے ہیں ظاہراً اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، ایک صفت، ظاہر میں کوئی مخالفت نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی، یہ پہلی صفت ہے، مرد بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ان کے ظاہر میں کوئی نبی کے مخالفت والا عمل نہ ہو، لباس شریعت کے مطابق، بال شریعت کے مطابق، بھواں شریعت کے مطابق، ہاتھ پیر کے ناخن شریعت کے مطابق، چلنا شریعت کے مطابق، بولنا شریعت کے مطابق، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں، اور مردوں کے لیے بھی ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا ظاہراً شریعت کے مطابق، جو جس میں یہ صفت ہے ایک۔ دوسرا فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن کہتے دل سے اللہ کی اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والا، سمجھے؟ ظاہر میں تو آ گیا، لیکن ظاہر میں آنے سے فائدہ نہیں جب تک کہ اندر ایمان نہ ہو، اندر پختگی نہ ہو، اس وقت تک اوپر کا ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عقائد درست ہو، عقائد درست ہو، ہر عقیدہ مضبوط ہو، ایمان کے ساتھ عقائد ہے، ایمان مفصل ہے، مجمل ہے، نبوت کے عقائد، کتاب اللہ کے عقائد، اور قبر حشر کے عقائد، جنت جہنم کے عقائد، یہ سارے دل میں مضبوط ہو، یہ مومنین کاملین کی صفت دو ہو گئی۔ عورتوں سے بھی کہا جا رہا عقیدہ پختہ رکھو، عقیدہ پختہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کافر کے پاس جا کر منتر نہ پڑھواؤ، عقیدہ پختہ رکھو، سود میں اپنے آپ کو مبتلا مت کرو، عقیدہ پختہ رکھو، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو دنیا کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرو، یہ صفات ہیں، دو ہو گئی ظاہراً اور باطناً۔ تیسری صفت والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے، جو کہا گیا اس کو ماننے والے، مرد ہو یا عورت ہو۔ حضرات صحابہ کیسی اطاعت کرنے والے تھے، بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ جو متفرق کے مسجد کے اندر وہ بیٹھ گئے، ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں انٹر ہو رہے تھے، ایک پیر اندر تھا دوسرا باہر تھا، ویسی کانوں میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو چوکھٹ پر بیٹھ گئے دروازے کے درمیان۔ یہ اطاعت ہو، سمجھے نا، بڑوں کی، اللہ کی، نبی کی، اپنے بڑوں کی، والدین کی، یہ اطاعت ہو، دل چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی۔ یہ تو مرد کی مثال ہے، ایک عورت کی مثال دے دو، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان ہیں، حضرت نے منبر پر کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو متوجہ ہو جاؤ۔ ہم بولتے ہیں بھائی آ جاؤ آ جاؤ، جوڑ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، تو آپ نے کہا اے لوگو متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑا، تب جبکہ وہ اپنی خادمہ کے ذریعے سے اپنے بالوں میں کنگھی لگوا رہی تھی، وہ مشاطہ بولتے ہیں اس کو عربی میں، وہ کنگھی کر رہی تھی آپ کی، تو جیسی سنا ویسی کہا کہ چھوڑ دیا، بالوں کو چھوڑ دیا اور پردہ کر کے دیوار کے پاس آپ کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئی۔ یہ ایسی اطاعت ہوگی۔ دو مثالیں ہیں، ایک مرد کی ایک عورت، ایسی انگنت مثالیں ہیں، وقت نہیں اس کا، اس لیے اپنی زندگی کو اطاعت پر لائے۔ تو تین باتیں ہو گئی، ایک تو ظاہراً اسلام،
باطناً ایمان، تیسرا ظاہراً اطاعت، جو بولے وہ سننا، جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا۔ چوتھی صفت والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یہ کاملین میں سے ہے۔ یہ تو ایسی صفت ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یا بندی سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے اور پابند ہوتا ہے، آسمانوں میں اس کا لقب صدیق پڑ جاتا ہے، اور جو مرد یا عورت جھوٹ بولتے ہیں آسمانوں میں ان کا لقب کذاب پڑ جاتا ہے، جھوٹا یا جھوٹی۔ آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، چونکہ جھوٹ سے چہرہ اور فیس کالا ہو جاتا ہے، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دلاتا ہے۔ سچ نیکی کا راستہ ہے اور نیکی جنت میں لے جائے گی، جھوٹ برائی کا راستہ ہے اور برائی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے یہ بہت اہم ایک امر ہے ہمارے معاشرے کا، ہر عمل میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، لکھائی میں، پڑھائی میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں جھوٹ کا سہارا نہ لے، سچ کا سہارا لے، اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے اس سے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جو سچے ہیں کل قیامت کے دن ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، یعنی حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوگا، جو سچے لوگ تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ سچا تاجر۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالی جنت میں جو سب سے پہلے اپنا دیدار کروائیں گے اور دیدار کروانے کے بعد سب سے پہلے مبارکباد جو دیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ دنیا کے سچے لوگ ہوں گے۔ مرحبا بالصادقین، سچوں کے لیے مرحبا ہو، مبارکبادی ہو۔ تو یہ اور عورتوں کے لیے بھی، عورتیں اس میں زیادہ تھوڑا سا سستی کرتی ہے سچ بولنے میں، جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جو جھوٹ بولتا ہے کثرت سے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں، اس کی شہادت بھی معتبر نہیں۔ اگر وہ چاند دیکھنے کی گواہی دے دیں تو اس کی شہادت کا اعتبار نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ تو پہلی صفت ظاہراً ایمان اسلام، دوسری صفت باطناً ایمان، تیسری صفت اطاعت، اور چوتھی صفت سچائی، مرد عورت دونوں کے لیے۔ پانچویں صفت صبر، مرد بھی اور عورت بھی دونوں صبر کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں کسی پر کوئی حالات آئے اور وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی جب مصیبت زداؤں کو انعام دیں گے، جنہوں کی دنیا میں بڑی زندگی حالات سے دوچار تھی، انہیں انعام ملے گا تو وہ یہ تمنا کریں گے انعام کو دیکھ کر، اے کاش دنیا میں ہمیں قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آروں سے تیر دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، اس پر یہ صلہ اور بدلہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ تو اپنے اندر صبر ہو، برداشت بھی ہو، نفس پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، اس کو صبر کہتے ہیں۔ گناہ سے رکنے پر کنٹرول، نفس لے جاتا ہے، صبر اس کو بھی کہتے ہیں، گناہ سے رکنا یہ بھی صبر ہے۔
جھوٹ سے رکنا یہ بھی صبر ہے، کسی کی غیبت سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت آنے پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ یہ پانچویں صفت۔ چھٹی صفت والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تنہائی میں، مجمع میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ مرد کامیاب ہیں اور وہ عورتیں کامیاب ہیں۔ جیسے میں نے کہا حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تقوی، اللہ کا ڈر۔ جس دل میں تقوی ہوتا ہے وہ دل اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تقوی ہماری زندگی کے لیے بریک ہے۔ جس میں تقوی نہیں اس کی گاڑی کہیں بھی ٹھوک سکتی ہے، اور اس کے زندگی میں کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گناہ کا ایکسیڈنٹ، ظلم کا ایکسیڈنٹ، بد نظری کا ایکسیڈنٹ، کسی کی غیبت کرنے کا ایکسیڈنٹ، سمجھے، کسی کے قتل کا ایکسیڈنٹ، یہ سارے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر، بریک نہ ہونے کی بنیاد پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ برابر گناہ کرے گا اللہ اسے بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر۔ اس سے اتنا ڈر لگتا ہے اگر آنکھ میں پلک جھپکنے کے برابر گناہ کیا، زبان نے رت کے برابر گناہ کیا، ہاتھ نے ذرہ برابر خطا کی، اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے روایت میں آتا کچھ گناہ کر کے گناہگار بھول جائے گا، اللہ اس کو یاد دلائیں گے تو نے یہ کیا تھا۔ اس لیے بزرگ دوستو، گناہ کا ہونا تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ گناہ ہم سے نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ایک صفت ہے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد عورتیں، یعنی نفلی صدقہ۔ صدقے تین قسم کے ہوتے، ایک تو فرض ہے یعنی زکوٰۃ، اس کو پابندی سے دیتے ہیں۔ دوسرا واجب صدقہ یعنی صدقۃ الفطر یا نذر کا صدقہ، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا صدقہ نفل، جو نفل ہوتا ہے، بیماری کا دیتے آپ، پریشانی کا دیتے، خیر و برکت کے لیے دیتے، تو یہ عام ہے۔ یہ جو تینوں صدقات پر عمل کرنے والے مرد عورت ہوں گے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ بھی دے، واجب صدقہ بھی دے، اور نفل صدقہ بھی دے۔ نفل صدقہ کس کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ نفل صدقہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، نفل صدقہ سید کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی بیماری وغیرہ کا، پریشانی کا، دکان کا وغیرہ جو نکالتے ہم، حتیٰ کہ اگر مالدار کو دے دیا تو بھی وہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ نفل صدقہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں۔ کہاں دے سکتے ہیں؟ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں نفل صدقہ، سمجھے نا بھائی؟ بیماری کی طرف سے نکالتے ہیں، پریشانی کے دفع کے لیے نکالتے ہیں، خیر و برکت کے حصول کے لیے نکالتے ہیں، یہ صدقہ کسی بھی جگہ چل جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کسی مستحق کے حوالے کریں۔ اس کے بعد اور دو تین صفات ہے تو انشاءاللہ کل آئیں گی۔ بس جو صفات ابھی آئی کہ ظاہراً اسلام ہو، باطناً ایمان ہو، ایک بات۔ اس کے بعد اطاعت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور صدقہ سچائی ہو، اور اللہ کے لیے صدقہ ہو۔
یہ صفات کو اپنی زندگی میں لائے تو اس کے لیے اللہ فرما رہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت عظیم کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی